آج بنی اسرائیل کے لیے ایک نہایت خاص دن تھا کیونکہ وہ دریائے یردن کو پار کر کے وعدہ کیے ہوئے ملک میں داخل ہونے والے تھے۔ کاہن لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاہن کون سی خاص چیز کو اٹھائے ہوئے تھے؟ اس کپڑے کے نیچے خداوند کے عہد کا صندوق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند خود اپنے لوگوں کے آگے آگے چل رہا تھا۔ جب آپ خداوند کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ کو پورا یقین ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ دریائے یردن کو کیسے پار کر سکتے تھے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب کاہنوں نے دریا کے پاس آ کر اپنے پاؤں پانی میں رکھے تو ایک دم پانی کا بہنا بند ہو گیا۔ پانی دو حصے ہو گیا اور اس جگہ پانی سوکھ گیا۔ پھر خداوند اپنے لوگوں کو دریا میں سے خشکی پر لے گیا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ 40 سال پہلے بنی اسرائیل کو بحر کلزم میں سے لے گیا تھا۔ اس نے ان کے لیے پانی میں راستہ بنایا۔ پھر کاہن دریا کے درمیان خشک زمین پر رکے رہے تاکہ سب لوگ گزر جائیں۔ جب سارے لوگ خشکی پر دریا کے پار گزر چکے تھے تو خداوند نے یشوع کو ہدایت دی، تو ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو چن لے۔ وہ یردن کے بیچ میں جہاں کاہن کھڑے ہیں جائیں اور وہاں سے 12 پتھر لیں۔ وہ انہیں لے جا کر اس جگہ رکھ دیں جہاں وہ رات ٹھہریں گے۔ خداوند چاہتا تھا کہ ایک یادگار بنایا جائے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ آج رات اس جگہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ یشوع بنی اسرائیل کا رہنما تھا، کیونکہ جس طرح خداوند موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا تھا بالکل اسی طرح وہ یشوع کے ساتھ بھی باتیں کرتا تھا۔ اب اس نے یشوع سے کہا، تو حکم دے کہ وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں اب یردن میں سے نکل آئیں۔ سو یشوع نے ان کو حکم دیا اور وہ عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے یردن سے نکل آئے۔ جو ہی انہوں نے دریا کے کنارے خشک زمین پر پاؤں رکھے تو دریا کا پانی اپنی جگہ واپس آیا اور بالکل اسی طرح بہنے لگا جس طرح وہ پہلے بہتا تھا۔ کوئی نشان باقی نہیں رہا جس سے پتہ چلے کہ کچھ دیر پہلے اس میں سے ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ پھر یشوع نے خداوند کے حکم پر عمل کر کے یقینی بنایا کہ کوئی یہ واقعہ کبھی نہ بھولے۔ اس نے ان 12 پتھروں کو جو وہ آدمی یردن میں سے اٹھا کر لائے تھے نصب کیا اور ایک یادگار بنایا۔ خداوند کیوں چاہتا تھا کہ ایک یادگار بنایا جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یشوع نے خود لوگوں کو اس کی وجہ سمجھائی۔ اس نے کہا، آئندہ جب تمہارے بچے پوچھیں گے کہ ان پتھروں کا کیا مطلب ہے تو تم ان کو بتاؤ کہ خداوند نے تمہارے سامنے دریائے یردن کا پانی 2 حصے کر کے اسے سکھا دیا اور تم نے خشکی پر دریا کو پار کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے بہت سال پہلے بحر کلزم کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے اس لیے ایسا کیا تاکہ دنیا کی ساری قومیں جانیں کہ خداوند کا ہاتھ بہت زوراور ہے اور تم ہمیشہ خداوند اپنے خدا سے ڈرو۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ بچے بھی اس کے بارے میں جانیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ بہت چھوٹے ہیں، چاہے آپ چھوٹے ہوں یا بڑے، اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بائبل کی یہ ساری کہانیاں سنیں تاکہ چھوٹی عمر میں بھی خداوند سے پیار کرنا اور اس کا خوف ماننا سیکھیں۔ آخر کار بنی اسرائیل وعدہ کیے ہوئے ملک میں داخل ہو چکے تھے۔ اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ خداوند ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ یریحو شہر کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یریحو وہ شہر ہے جہاں راہب رہتی تھی؟ اب کیا ہونے والا تھا آپ اگلی کہانی میں سنیں گے۔